اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے، وہ تو کوئی حد اس کے کہنے میں، دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی سی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ دعوے کرنا انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، کتنا بڑا دعویٰ ہے، جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں؟ ہماری دوستیاں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری محبتیں جو کی تو رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جو کی تو رہتی ہیں، فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے بھی۔ نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے۔ کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا ہو؟ بالکل وہی بات یہاں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا، بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے، یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے، کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے، الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر، ایک عہد کے اندر، اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، and this is the crux of the matter۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، جتنی چاہو کر لو، لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا کووننٹ ہے، بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عہد ہے، اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے، تیری تائید سے، تیری توفیق سے، تیری تحصیل سے۔ ایاک نستعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں، اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے، یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے، ایک ایک لفظ میں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئی، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئی، ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ والعصر، زمانہ گواہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان، آمنو، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا، کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس طرح سے آئی تو آپ کے علم میں تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی موقد ہے، بہت تاکیدی۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائے۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا۔ یہ 4 باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں 3 ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جائے، لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔
یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو مستثنا ہے نا. مستثنا من ہو کیا ہے, کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے. پرنسپل کلوز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ, مکمل مفہوم کا حامل. اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی, تیسری بھی جڑ جائے گی, اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں. زمانے کی